جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو آخری لمحات اور شہادت ہوئی، آپ کی زندگی کے آخری لمحات کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جان کنی کے وقت آخری لمحات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ ان کا سر ان کے فرزند عبداللہ کے زانوں پر تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ نے کہا، ابا جان، کیا میرے زانوں اور زمین میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں نہ رہے تو میرا رخسار زمین پہ رکھ دے۔ یہ وہ عاجزی کی علامت، یہ وہ اللہ کے ادب اور تعظیم کی علامت۔ آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ یہی بات دہرائی، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں آپس میں ملا لیے۔ اس وقت آپ کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ بربادی ہے میری اور میری ماں کی کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ کہ کتنی عاجزی کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حالانکہ ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھیں، جنت کی خوشخبریاں، جنت کی نویدیں ان کو ملی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کا تقویٰ کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا کہ مرتے وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بربادی ہے میری، یعنی میرے نفس کی، اگر میں اپنے نفس کی مان کر چلا ہوں، اگر میں نے اپنے نفس کی اتباع کی ہے، اور بربادی ہے میری ماں کی اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو گئی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے اتنا ان کا ڈر، ان کی اللہ سے خشیت الہی کی ایک مثال کہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جانے کے باوجود موت کے وقت زبان سے جو آخری کلمات ادا ہو رہے تھے، ان میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مغفرت سے محرومی ہوئی اور اے نفس تیری بربادی، آپ ایسی باتیں کیوں نہ کہتے جب کہ آپ کو اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علم والے ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو اپنے رب کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہوگا، جو جتنا اپنے رب کو پہچانتا ہوگا، وہ اتنا ہی اپنے رب سے ڈرے گا، وہ اتنا ہی خوف کھائے گا آخرت میں کھڑا ہونے سے۔ تو آپ ایسی باتیں کیوں نہ کہتے کہ آپ اللہ کو پہچانتے تھے، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اور جس شخص کو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنے ہی اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ کا اپنے پیارے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرنا کہ میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو، یہ بھی اللہ کی تعظیم اور دعا کی جلد از جلد قبولیت کے لیے اپنے نفس کی اور ایک ایسی علامت، نفس کی عاجزی کی ایسی علامت جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا تعلق الہی کس قدر مضبوط تھا، کس قدر معتبر تھا، اور آپ کس قدر اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اسلامی تاریخ میں ایک سنہری دور کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آپ کی خلافت کا دور عدل اور انصاف پر مبنی، فلاح و بہبود پر مبنی اور دین کے پھیلاؤ کا عہد تھا۔ آپ نے اسلامی ریاست کو مضبوط اسلامی بنیادوں پر استوار کیا، شریعت نافذ کی اور معاشرتی نظام کو بے مثال عدل اور انصاف پر قائم کیا، بیت المال کا نظام چلایا، سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی، زمین کی تقسیم کا نظام بنایا، اور بہت سارے دیگر شعبہ جات ایسے ہیں جس میں نئی نئی اصلاحات متعارف کروائیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک مجوسی شخص لولو فروز نے شہید کیا۔ اس نے خنجر سے آپ کی کمر پر وار کیے اور آپ کو بہت بری طرح زخمی کر دیا، اور آپ جناب 3 دن موت اور زندگی کی کشمکش میں رہنے کے بعد رحلت فرما گئے۔ آپ مسلمانوں کے بے مثال خلیفہ تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں دفن ہوئے، نبی کے پاس دفن ہوئے۔ امام ذہبی کا قول ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ہوئی، اور ابن الجوزی نے جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت نقل کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ قبر میں عثمان، سعید بن زید، صہیب اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اترے، اور حشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ولید بن ملک کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر دیوار گر گئی تھی تو لوگ اسے بنانے لگے۔ انہیں ایک پاؤں دکھائی دیا،
وہ گھبرا گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں ہے۔ کوئی بھی شخص اس کی شناخت نہیں کر پا رہا تھا، یہاں تک کہ عروہ نے کہا اللہ کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور باقی صحابہ اکرام کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔